ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب سنگی پڑھی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را، الہی گنجائے امید بکشا گلے از روضائے جاوید بنما، زباں تا بہت در دہاں جائے گیر ثنائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت دل پذیر، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بیادبیست، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یار تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں نغمہ کجا من کجا ساز سخن بہانائیست، سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جل ذکرہ وعز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء و بعد، حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دی بارگاہ بے کس پناہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام اہل اسلام، علماء کرام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، قبلہ حافظ صاحب اور انہوں نے تمام معاونین جنہوں نے ساڑھے اس سنگی اور عزیز اور ساڑھے بڑے پیارے تصور عباس نال معاونت کی تھی اور اس خوبصورت پروگرام دا اہتمام و انتظام کرن دی سعادت حاصل کی تھی، جس دے اندر فاضل نوجوان پیر سید وسیم سجاد شاہ صاحب اللہ کریم انہوں نے علم نافع عطا فرمائے، میرے تو قبل اپنے تواڈے سامنے خیالات دا قرآن و سنت دی روشنی دے اندر اظہار فرما چکے۔ عزیزوں اور دوستوں، انہاں دوستاں واسطے دعا کرو کہ اللہ کریم حافظ کی دے گیا بیٹھو، اچھا ٹھیک ہے، حفصہ بڑے مذہبی آدمی نے اور میں انہاں دوستاں نوں بڑی قدر دی نظر نال دیکھنا جڑے اللہ دے دین واسطے عوام الناس دے اندر انہاں دا ہونا اور طبقہ عوام چو ہو کے مذہب نال اتنا گہرا لگاؤ رکھنا، بڑا قابل تحسین ہے انہاں واسطے، اور باعث تقویت ہوندہ ہے مخلص کارکن کسی بھی جماعت دی ترقی واسطے لازم ہوندے۔ حفصہ بڑے مخلص نے اور ساڑھے جو سنگی نے باقی اس محلے دے یا تصور عباس دے بھائی عزیز، غالباً دوسرا سال ہے کہ 14 اگست نو اس رات نو محفل پاک دا اہتمام کر دیں،
اور ساری پوری قوم 14 اگست نو یوم آزادی دے طور تے مناندی ہے اور ساری قوم خوش ہوندی ہے۔ عزیزو، میرا اللہ قرآن وچ فرماندا ہے قل اللہم مالک الملک، محبوب تسی انہاں نوں فرما دیو کہ ملک دا مالک اللہ ہے، ہر ملک اللہ دا ہے۔ توجہ ہے حضرات؟ اے لکیراں اساں ماریاں نے، اے پاکستان ہے، افغانستان ہے، اے ایران ہے، اے عراق ہے، اے لکیراں بندیاں ماریاں ہوئی نے، باقی اے سارا ہی ملک، اے کائنات ساری، سب شے، ہر کائنات دے ذرے ذرے دا خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ قل اللہم مالک الملک، ادھے کوئی شک نہیں کہ ساری کائنات دا مالک، پاکستان دا بھی مالک اللہ، اللہ مالک۔ قل اللہم مالک الملک، لیکن اللہ فرماتا ہے توتی الملک من تشاء، میں جنوں چاہنا انہوں ملک عطا کر دینا۔ اے ملک اسی کہنے ہیں سانو اللہ نے عطا فرمایا، مسلمانان ہندوستان نو اے ملک خدا نے عطا فرمایا، اسی اس نو کہنے ہیں مملکت خدا داد۔ پاکستان نو لوگ نام ایک دن دن مملکت خدا داد، کہ یہ سانو خدا نے عطا فرمائی، مملکت خدا داد، خدا دی طرف عطا ہے۔ لیکن جدو سانو اللہ نے عطا فرمایا سی تو یہ ایڈا نہیں سی جڈا ہونے۔ بھئی توجہ ہے بچوں، نوجوان بچوں جڑے تاریخ پڑھے ہو یا کچھ سن دے رہے ہو، 14 اگست منانا لے ہو، توجہ ہے توڑی، یہ ایڈا نہیں سی، اس تو ڈبل سی تقریبا جدو خالق نے سن گفٹ کیتا ہے۔ اور اے ساڑھے بزرگان دی ایک طویل جدو جہد، جدو انگریز آئے اس تو پہلے تھے مسلمانہ دی حکومت سی، چلو نام و نہاد مسلمان ہونگے لیکن حکومت اسلامیہ دا قانون سی، بس ٹھیک ہے کو نہیں ہون خیر گئے۔ لیکن اس ہندوستان دا بادشاہ بہادر شاہ ظفر، جس نے کیا سی کہ عمر دراز مانگ لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، اور کتنا ہے بد نصیب ظفر کے کفن کے لیے 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں۔ جس کو انگریزہ نے لال قلعے چو پھڑ کے رنگون اچ قید رکھیا اور جلا وطنی اور جیل دی حالت اچ مر گیا، وہ عیاش اور سست اور کاہل اور شاعر قسم دے لوگ جدو اس حالت نو پہنچے تو اللہ نے انہاں کو ملک چھین لیا اور ملک انگریزاں دے حوالے کر دیتا۔ خالق دی مرضی نال ایسا ہویا ہے، خالق دی منشاء نال ہویا ہے، ملک انگریزاں کول چلا گیا۔ افغانستان تو لے کے بنگال، اے پورا بر صغیر تقریباً اے دے اتے مسلمانہ دی حکومت سی۔ عزیزان محترم، اگر تسی اونا مسلمانہ دا ذکر سنو جڑے اصلی مسلمان سن، جنہ دے دلیں چ حریت جذبہ ملی موجود سی اور حریت اسلام دا جذبہ جنہ دے سینے دے اندر موجزن سی، تو ایسے مسلمان سن کہ جے انہاں دے گھوڑیاں دے سامنے دریا آیا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا سامنے آیا ہے، سپاہی رکن تے آپ پیچھو تشریف لائن تے آپ فرماندن کیوں رکے ہو؟ انہوں نے کہا جی اگے دریا آ گیا ہے،
تو آپ فرما دیں دریاچ گھوڑا ڈالو، ہما ملک ملک ما است کہ ملک خدائے ما است، سارا ملک ہی ساٹا ہے کیونکہ ساٹے خدا دا جو ہے۔ آپ نے گھوڑا ڈالیا اور دریا دے اندر گھوڑا ڈالیا تو دریا دیاں لہرائیں چوں پانی دے چھینٹے نہیں، گرد و غبار اڑدا نظر آیا دنیا نے۔ اور دریا تو پار اترے تھے، آپ نے فرمایا میرے لشکریوں کسی دی کوئی چیز گر گئی ہوئے تو دسو۔ ایک لشکری نے کہا جی میرا پیالہ گر گیا ہے، تو حضرت سعد نے دریا نے حکم دیتا ہے دریا میرے لشکری دا پیالہ واپس کر۔ تو دریا نے چکر آیا اور دریا نے پیالہ اپنے سینے تے اٹھال کے حضرت سعد دے قدمہ چ ڈال کے آکھیا کہ جیڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہو نہ دے۔ او مسلمان سن، او مسلمان سن، ہائے میں صدقے جاواں اس مسلمان جرنیل تو جس نے بحیرہ مردار ڈیتھ سی جس نو کہندے اتھے جا کے تو گھوڑا آپ دا رکیا نہ تے آپ نے گھوڑا ڈال دیتا سمندر دے اندر، اور جدو گھوڑے دے سینے تک پانی آیا تو آپ نے گھوڑے نو روک کے فرمایا الہی تیری زمین ختم ہو گئی، اگر اس تو اگے بھی زمین ہوندی تو میں تیرے نام دا پرچم اٹھا کے اتھے بھی چلا جاتا۔ وہ مسلمان سن جنہ دے اندر جذبہ موجود سی۔ امیر تیمور اس دی شخصیت تے اس دی بربریت تے ہزار ہا اختلافات کیتے جا سکتے ہیں، لیکن اس نے اسلام دے جھنڈے نو تھامے ہے اور دنیا دے اس کونے تک لے گیا ہے جتھے جا کے زمین ختم ہو گئی، جتھے سورج طلوع ہوتے بعد فوراً غروب ہوندا سی۔ دنیا دے اس کونے تک لشکر لے گیا جتھے سورج طلوع ہوندا سی اور فوراً غروب ہون تو بعد اس نے اتے زیادہ تر سورج دی روشنی رہتی سی۔ علماء تو اس نے فتوہ لیا کہ علماء دسو ایتھے مغرب تو عشاء دا تے ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو علماء دربار امیر تیمور نے اس جگہ تے فتوہ دیتا سی کہ ایتھے نماز عشاء موقوف کر دیو کہ ایتھے عشاء دا وقت ہی نہیں ہوتا، سورج غروب ہوتا ہے فوراً طلوع ہو جاتا ہے، لہذا اتنے عشاء دا وقت نہیں ہوتا۔ یہ فتوے تے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میرا مقصد فقہا دی باس نہیں، میرا مقصد اس عظیم مسلمان دی گل کرنا ہے جڑا اسلام دے جھنڈے نو اتھے تک لے گیا۔ عزیزان محترم، ایک عورت نے بنو امیہ نال ساڑھے ہزار اختلاف اور بادشاہ سن اور انہاں دا طرز حکمرانی بادشاہانہ سی، وہ صفاق سن، وہ ظالم سن، لیکن ایک عورت نے انہاں کمزور مسلمانہ کو دیبل دی بارگاہ دیبل دے جیل خانے چو ایک خط لکھیا کہ راجہ دہر نے مسلمان عورت دی چادر کھچ لئیے۔ ہائے مسلمانوں تہاڈی غیرت تو صدقے جاواں، دمشق دے بازاراں وچ مسلماناں دا سیلاب اکٹھا ہو گیا اور ایک عورت دے خاتے محمد بن قاسم دی قیادت مسلمانہ نے پورے سندھ نو رون دیتا، فقط اس واسطے کہ ایک مسلمان عورت دی چادر لہ گئی۔ لیکن آج کیا گھڑی ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے آج آپ پہ عورتاں نے پردے اتار چھوڑے اور سروں ننگیاں ہو کے سرے بازار پھر دیاں پئیاں، لیکن مسلمانہ دی غیرت چادر تاڑ کے ستی ہوئی ہے، کوئی جاگ کے نہیں پوچھتا کہ انہاں دیاں چادراں کتھے گئیاں۔ عزیزان محترم، اسی انہاں مسلمانہ دے وارث ہاں، اسی انہاں مسلمانہ دے وارث ہاں، اسی انہاں دے بچے ہاں، اسی انہاں دے بیٹے تے انہاں دی اولاد بیٹھے ہاں جنہاں نے اس ہندوستان دے ہوتے اسلام دے پرچم نو بلند کیتا اور اسلام دے پرچم نو اس حد تک بلند کیتا کہ صدیاں بیت گئیاں، اسلام دا پرچم بلند رہا۔ لیکن جدو مسلمانہ نے اس راستے نو چھوڑ دیتا، اس راستے نو ترک کر دیتا جو اہل اسلام دا راستہ سی، جو جہاد دا راستہ سی، جو نبی پاک سرکار دی غلامی دا راستہ سی، جدو وہ ترک کر دیتا، ہائے جدو وہ راستہ سی چھوڑ دیتا، محمد کریم دی غلامی دا رشتہ توڑ دیتا، تو اللہ پاک نے ساڑھے ہوتے انگریز مسلط کیتے، جی میں کسے دور ہلاکو خان اور چنگیز خان نے مسلط کیتا، ہندوستان دے مسلمانہ تے عذاب دی صورت چنگریز نازل کیتے، جنہاں نے 100 سال مسلمانہ تے اپنی جابرانہ حکومت قائم رکھی اور چھین لیا ملک۔ رب نے اپنے عدلی قانون دے تحت تو دل ملک منتشا و تنزع الملک ممن تشا، ملک چھین لیا۔
لیکن ایسی صورت کے اندر اللہ نے عوام اہل سنت چوں علماء اہل سنت کے اندر ایک جذبہ پیدا کیتا کہ ملک مسلمانہ دا ہے، اللہ نے انہوں عطا کیتا سی، سانو ایتھے ایک ملک دی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں پاکستان دا خواب علامہ اقبال نے تکیا ہے، ایک گل ٹھیک ہے، ایک گل ٹھیک ہے، اقبال نے بھی خواب تکیا ہے، لیکن یہ مطلب ہی نہیں کہ اقبال نے ہی خواب تکیا ہے۔ ایک خواب صرف علامہ اقبال نے نہیں تکیا، ایک خواب حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بھی تکیا ہے، ایک خواب سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے بھی تکیا ہے، ایک خواب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی تکیا ہے، ایک خواب حضرت امیر ملت سید جماعت علی شاہ نے بھی تکیا ہے، ایک خواب پیر آف زکوڑی شریف نے بھی تکیا ہے، ایک خواب پیر آف مانکی شریف نے بھی تکیا ہے۔ میں بڑا حیران ہونا جدو بندے آدھے مولویاں تے پیرانوں سیاست اچھ نہیں ہونا چاہیے دا، میں نہ ٹھیک ہے مولوی تے پیر سیاست اچھ نہ ہون، لیکن تحریک پاکستان چو مولوی تے پیر کٹ دیو پچھے پاکستان بڑھاؤ گے کی میں جی؟ آج قائد اعظم زندہ ہوندہ تو قائد اعظم تو انہوں دستا کہ اے پیر تے مولوی اگر میرے نال نہ ہوندے تے میں پاکستان کی میں بڑھا سکتا سا۔ گرامی قدر احباب یاد رکھیے، پاکستان مشائخ اہل سنت اور علماء اہل سنت نے بنایا ہے دو قومی نظریہ اس خطہ سرزمین دے اندر۔ میں بڑی ذمہ داری اور تحقیق تو بعد درج کر رہے ہیں، نوجوان بچے نوٹ کر لو، دو قومی نظریہ اس خطہ زمین دے اندر قائد اعظم نے پہلی مرتبہ پیش نہیں کیتا، دو قومی نظریہ اس ہندوستان دے اندر پہلی مرتبہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پیش فرمایا ہے۔ اس نے خالق اور اس نے پہلی باری بیان کرنے والی شخصیت امام احمد رضا دیئے مسلمانہ واسطے ملک دی ضرورت نو پہلی باری امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے محسوس کیتا کہ اتسانو علیحدہ حکومت اور مملکت دی ضرورت ہے، اور اس نو آپ نے پورے پلیٹ فارم وچ مسلمانہ دے سامنے پیش کیتا۔ آل انڈیا سنی کانفرنس پہلی مرتبہ مراد آباد دے اندر منعقد ہوئی 1925 دے اندر، دوسری مرتبہ آل انڈیا سنی کانفرنس بدایوں دے اندر 1935 دے اندر منعقد ہوئی، اور تیسری مرتبہ آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس دے اندر منعقد ہوئی، جن دے اندر 7000 علماء اہل سنت اسٹیج تے تشریف فرما سکتے۔ بھائی تو انہوں سمجھ نہیں آئی گل دی کتنے بندے بیٹھے سکتے، میں کیا کہ 7000 علماء اور مشائخ اہل سنت اسٹیج دے اتے تشریف فرمانے، اور امیر ملت سنوسی اسلام سنوسی ہندوستان حضرت حافظ سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ صدارت فرما رہے ہیں اس آل انڈیا سنی کانفرنس دی 2 لاکھ سنیاں دا مجمع ہے، اور بنارس دے اندر سن 1945 پاکستان کدو بنے 1947 سن نوٹ کرو 1945 پہلی آل انڈیا کانفرنس 1925 دوجی 1935 تیسری 10 سال تو بعد 1945 حافظ سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے 7000 مشائخ علماء اہل سنت دے اندر آل انڈیا بنارس کانفرنس دے اندر اعلان فرمایا کہ اگر قائد اعظم مطالبہ پاکستان تو ہٹ جائے تو کیا فرق ہے، اہل سنت دے تمام علماء اکٹھے ہو کے اعلان کر دیں کہ ایک کیا ہزاروں قائد اعظم بھی پیچھے ہٹ جان، لیکن سنی پاکستان دے حصول واسطے ہمیشہ جدوجہد کرتے رہیں گے۔ حضرات محترم، کیا عجیب قربانی ہے۔ سید محمد کچھوچوی آف کچھوشا شریف مراد آباد سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ عبدالحامد بدایونی بدایوں شریف دے اتنے بڑے بڑے علماء جتھے سنی کانفرنس دا انعقاد ہو کے سنیاں نے مشترکہ اعلامیہ دا اعلان کیتا کہ اسی تحریک پاکستان قائد اعظم دا ساتھ دیاں گے اور پاکستان لواں گے۔ او تراوے مقامات پاکستان شامل نہیں، او تینوں مقامات پاکستان شامل نہیں، یعنی وہ حصہ پاکستان چ نہیں، وہ پاکستان چ نہیں آیا۔ لیکن اس وقت ایک جماعت ہو بھی سی، میرے نوجوان بچے نوٹ کرو، جڑے کہندے سن کہ اگر پاکستان بنے
تے ساڈی داڑھی نو گدے دے بول نال مندیا جے نہیں بن سکدا۔ اگر پاکستان بن جائے تے میں پاکستان جانا گوارا نہیں کردا۔ ہائے افسوس کہ او لوگ آج پاکستان دے وارث بن گئے، او لوگ ڈیزل دے بزنس دے پاکستان دے اندر مامے بنے، اور جنہ پاکستان نو بڑھایا انہاں نو پیچھے دھکیل دیتا گیا۔ اور ساڈی قوم کہتی ہے مولوی سیاست وچ نہ ہون، پیر سیاست وچ نہ ہون۔ کیوں؟ اللہ ماں تیرے جیسے لوگ کتھوں لے آواں میں جڑے فرماندے آئے جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اور ایو جیاں چوڑانو حکمران بناؤ گے، ایو جیاں جاہلانو حکمران بناؤ گے جنہاں مرحبت علی دے مقام دا علم نہیں، ایو جیاں جاہلانو حکومت دے بٹھا دیتا جے جنہاں محمد کریم دے مقام دا اندازہ کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تہاڈا ملک ایک گدھے اور گدھ لوٹ کے کھا رہے ہیں، لیکن تسی سو رہے ہو۔ سنیو، اگر تسی نہ جاگے اور تسا اپنی یہ فکر تبدیل نہ کیتی کہ اچھے لوگ سیاست وچ نہیں ہونے چاہیے تے اس گندگی دے اندر اور اضافہ ہوتا گیا تے جویں ادھا پاکستان پہلے نہ کھڑا چھوڑیا ہے، انہاں دوسرے پاکستان دے بھی ٹکڑے کر دینے جے۔ میری اج دی ایک جملے یاد رکھیا جے، اگر پاکستان بچانا جے تے پاکستان نو اس وقت بھی مولانا شاہ احمد خان نورانی رحمت اللہ علیہ اور مولانا نیازی جیسے علماء دی ضرورت ہے۔ اگر ایسی غیرت کی عادت تہاڈے اندر موجود ہوئی تے پاکستان تا سلامت رہے گا۔ تو سا پاکستان نو کی سمجھے کہ پاکستان دا مطلب کی ہے؟ 14 اگست نو سبز رنگ دی کمیز پا کے موٹر سائیکل دا ایک پہیا چک لیا، اے پاکستان دا مطلب ہے۔ اپنے چہرے تے پرچم پینٹ کرا لیا، اے پاکستان دا مطلب ہے۔ پاکستان دا مطلب کیا ہے کہ لوگاں سمجھا پاکستان دا مطلب ہے اچھا کھانا کھا لو۔ پاکستان دا مطلب یہ ہے کہ جدو 14 اگست ہوئے ایک دوسرے نے انڈیپینڈنس ڈے دے ایس ایم ایس کر دیو۔ پاکستان دا مطلب یہ ہے کہ کسی پہاڑی تے، پاکستان دا مطلب یہ ہے کسی پارک کے جا کے مرد و خواتین اکٹھے ہو کے فحاشی اور بدماشی دا عام مظاہرہ کرن، اے پاکستان دا مطلب ہے۔ پاکستان دا مطلب ہے کہ کیک کٹ دیو۔ پاکستان دا مطلب ہے کہ عورتاں ننگے ناچ کرن۔ پاکستان دا مطلب ہے کہ رشوت عام کیتی جائے۔ پاکستان دا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ تے پولیس نو بے لگام چھوڑ دیتا جائے۔ اگر 12 بندے میرا تیر القادری نال 1000 اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ گل ضرور رکھاں گا جنہ 14 بندیاں نو ماڈل ٹاؤن دے اندر قتل کیتا گیا ہے، شہید کیتا گیا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہندے سن، وہ اس پاکستان دے شہری سن، انہاں کول پاکستان دا شناختی کارڈ موجود سی۔ کیا کسی نے آج تک انہاں 14 بندیاں دا حساب منگے؟ ہائے افسوس کہ اس ملک وچ اے چرچے ہو رہے ہیں کہ ایک حکمرانی دا خواہشمند، ایک بے وقوف اور جاہل بندہ جس کا نام عمران خان ہے، انہوں ایس ایم ایس کیوں غلط کیتے گئے؟ ایک عورت نو ایس ایم ایس کیتے جان تے پورا میڈیا آسمان سر تے اٹھا لیندہ ہے کہ عورت نو ایس ایم ایس کیوں کیتے گئے، عورت دی عزت کیوں خراب کیتی گئی ہے؟ اور ظالموں، کیا عورت نو ایس ایم ایس کرنا بڑا جرم ہے یا 14 بندیاں نو دن دہاڑے قتل کرنا اور 100 بندیاں نو مجروح کرنا بڑا جرم ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آئی تو ان گل دی؟ پاکستان دا مطلب تسی کی سمجھے ہے؟ پاکستان دا مطلب ہے کہ موٹر سائیکل تے بہ کے کدی اگلا پہیا چالیا کرو، کدی آپ اٹھ جاندے ہو۔ پاکستان دا مطلب ہے کہ سبز کرتا پالو۔ پاکستان دا مطلب ہے کہ تسی اچھے کھانے پکا کے سو جاؤ۔ پاکستان دا مطلب ہے کہ ترانہ گا کے سو جاؤ۔ نہیں بیلیا، جنہ پاکستان لیا سی کدی اونا تو پوچھ، جنہ کیا سی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ او قوم سو گئی۔ ہائے افسوس کہ سانو خبر نہیں جنہ نے قربانیاں دیتیاں، جنہ دیاں دیاں اور بہنہ دیاں عزتاں اعلان کیتیاں گئیاں۔ کبھی کتاباں پڑھو میرے نوجوان بھائیو، تو انو اس درد کا احساس ہوئے کہ جنہ نے ہندوستان چھوڑ کے پاکستان وال سفر کیتا ہے، جاؤ کسے پرانے مہاجر مائی تو پوچھو، کسے مہاجر بڑھے تو پوچھو، جب دوسری پاکستان چو آئے ہو ہندوستان چھوڑ کے مہاجر کیمپ دے اندر تھوڑی کی حالت ہوئی ہے؟ سکھاں نے تو انو ٹرینہ تو لا لا کے کمیں قتل کیتا ہے، تھوڑیاں دیاں تے بہنہ نے انیریاں کوئیں کمیں چھاڑا مار کے اپنی عزت بچائیے؟ کتنیاں مسلمان عورتاں دی عصمت تری کیتی گئی ہے، کتنیاں بیٹیاں دے سراں تو چادر اتاری گئی، کتنیاں ماما دی عزت خراب کیتی
کی گئی, کتنی جواناں دے سینیاں چ برچے لگے تے پھر پاکستان بنیا. لہو دی قربانی دے کے ساڈے بزرگاں نے پاکستان لیا. کیا پاکستان اس واسطے لیا سی کہ نواز شریف, عمران خان اور زرداری جیسے بدماشاں دے حوالے کر دیتا جائے اور قوم یہ گل کرے کہ پاکستان دے اندر مولویاں دی ضرورت نہیں, پاکستان دے اندر پیران دی ضرورت نہیں. کیا اے بدماش پاکستان بنان والے, پاکستان دے اصلی وارث اور پاکستان بنان والے علماء اہل سنت نے, مشائخ اہل سنت نے جملہ نوٹ کرو, جتنی دیر تک پاکستان دا تعلق مسجد دے مدرسے نال نہیں جڑے گا اونی دیر تک پاکستان دا مطلب لا الہ کدی نہیں آئے گا. پھر یہ جی انگریزی اور گھٹیا نظام ہی تواڈے کول آئے گا. اور سمجھ آئی جے کوئی نہ میری گل نہیں, میں تھانوں کی سر کھپا کے سناواں, اے تے ایویں میرے دل دا درد ہے جڑا میں کدی کدی کٹ دینا ہونا, کیونکہ میں غیر سیاسی بندہ. مینوں میرے قوم آندی ہے شاہ جی سیاست وچ نہ آوے, میرا بھی ارادہ ہے یہ کہ میں نہ, کیونکہ مینوں پتہ ہے میری قوم پیراں دے ہاتھ چومدی ہے, ووٹ نہیں دیندی. مینوں اپنی قوم دی سیاسی بصیرت اور انہاں دی بالغ نظری دا بڑا گہرا ادراک ہے. میری قوم پیراں دے جُتے چک سکدی ہے لیکن پیراں دا نا نہیں لیندی. کیوں؟ شاہ جی اس جرم کرنا ہوتا ہے تسی سن تھانے چھڑاؤ گے؟ شاہ جی اسی بجلی چوری کرنی ہے میٹر پھڑیا گیا تے لیا دیو گے؟ شاہ جی اساں چوری کرنی ہے تسی سن چھڑا لو گے؟ شاہ جی ساڈے منڈے نے ڈاکا ماریا تے تسی چھڑا لو گے؟ اسی بندے نے پتراں والا کام کوئی نہیں کرنا تے پیراں ہی ہو جے کام کوئی نہیں کرنے, تسی حجرے چ بیٹھ کے تویز لکھیا کرو. پاکستان نو انہاں گدھیاں دے حوالے کر دے جڑے پاکستان نو نوچ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں, اور جڑے رج چکے ہیں وہ جا رہے ہیں, جنہاں نے بھوک مزید لگی وہ آن واسطے بڑے بےتاب نے. میری قوم مینوں دسو جڑے اپنے جلسیاں دے اندر عورتاں تے مرداں نو کٹھیاں کر کے نچواندے نے, اجے انہاں کول صرف کنٹینر ہے, جب ملک انہاں کول آ گیا تو کی نچوان گے. عزیزان محترم, میں کسی جماعت دا رکن نہیں, میں اکثر اپنے بچیاں نو آنا, میں کسی جماعت دا رکن نہیں, میں کسی سیاستدان نو ووٹ نہیں دیندا, میرا کسی سیاستدان نال کوئی تعلق نہیں. تسی آندے ہو میں عمران دا بندہ, کسی بندہ کوئی بندہ آندے میں جی عمران دا بندہ, سینے تے ہاتھ رکھ کے اندر میں عمران دا بندہ, کوئی آندہ نہیں جی میں نواز شریف دا بندہ, کوئی آندہ میں زرداری دا بندہ. میں آکھا کوئی اللہ دے بندے بھی بن جاؤ. کنہ دے بندے بنے پھر دے ہو جڑے آپ پاکستان دے گھٹیا لوگ نے جنہاں نے ثواب دا خون چوس کے ارباں تے کھرماں ڈالر بیرون ملک اکٹھے کیتے انہاں دے بندے بن دیو. جنہاں اپنی زندگی کلی چ گزاری ہے تے اللہ دے بندیاں نو اللہ دا دین پتھر کھا کے تے سہجے بننا جے تے محمد عربی دے بندے بنوئے. کدے بندے بنے پھر دیو, اوے کدے بندے بن گئے ہو, سنیو کدے بندے بن گئے ہو تسی, شرم نہیں ہوندی. میں عمران دا بندہ, تو جاندا میں نواز شریف دا بندہ. میں کہا جی تسی بڑے چنگے بندے ہو, دعا کریا کرو تہاڈا حشر بھی انہاں نال ہی ہوگا. نہیں نہیں جی انج نہ آکھیا. میں کہا دا مطلب ہے تانوں وچوں یہ پتہ ہے پکوڑے نے. یہ سمجھ آئی کوئی نہ؟ کوئی بندہ تہاڈی چ دعا کردا ہے یا اللہ جتھے عمران خان ہوے قیامت والے دن میں بھی اوتھے ہوواں, یا اللہ جتھے زرداری ہوے میں بھی اوتھے ہوواں, یا اللہ جتھے نواز شریف ہوے میں بھی اوتھے ہوواں. انج کوئی دعا کردا ہے تے قائد جو بنائے جے تے ووٹ دیندے ہو تے آکھو نا میں ٹھیک ہے انہاں دے نال ہوئیے. تہاڈے لیڈر نہیں, میرے لیڈر نے آمنہ دلال محمد مصطفیٰ, میرے لیڈر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام, میرے لیڈر نے امام جعفر الصادق, میرے لیڈر نے ابو بکر صدیق, میرا لیڈر ہے عمر بن خطاب, میرا لیڈر ہے نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ, میرا لیڈر ہے امام مالک, میرا لیڈر ہے امام شافعی, میرا لیڈر ہے امام احمد حنبل, میرے لیڈر نے مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ کہ میں آنا مولا جتھے ہون قیامت نو میں نے بھی اتھے ہی رکھی. اور صدقے جواب میں تواڈے لیڈراں تو میں حیران ہونا. اسلام آباد تو لے کے لاہور تک
پورا جی ٹی روڈ 3 دن بند رکھے نواز شریف نے. انہیں کہنے تھانے چو اجازت لئیے بسان اجازت دیو جی. ساری پولیس انہوں نے اگے پیچھے بجدی رہی ہے اس بندے دے جنہوں پاکستان دی سپریم کورٹ نے نااہل کر کے کورٹ چو اور پریزیڈنٹ ہاؤس چو فارغ کر دیتا ہے. ساری پولیس اس چور دے 4 چفیرے بجدی رہی ہے. انہیں کہتے کوئی اجازت لئیے. پاکستان میرا بھی ہونا ہے جنہ نواز شریف دا ہے. نواز شریف کو ماما نہیں پاکستان دا جی کو سمجھ آئی کوئی نہ تو اٹھا بھی ہونا ہے. اسی سارے پاکستانی ہیں سارا بھی ساتھ ہے. کدھے کوئی اجازت لئیے نواز شریف نے. لیکن اگر ساڑھے بچیاں نے ایک جلسہ کرنا ہوئے تو سانو آکھے جاندہ ہے پہلے اجازت لاؤ جی پھر تسی تقریر کر سکتے ہو قیام پاکستان کی چیز ہے. پھر تسی تقریر کر سکتے ہو تاں تسی مولا حسین دا نام لے سکتے ہو تاں تسی مولا علی دا نام لے سکتے ہو تاں تسی عمر تے صدیق پاک دا نام لے سکتے ہو تاں تسی آمنہ تے لال دا ذکر کر سکتے ہو. پہلے ساڑھے کو اجازت لاؤ. اسی دے موڑوی لے لینی ہے لیکن جنہ گڑیاں ایٹھ بچے دے کے مارے لیں. میں پوچھنا ہوں نہ کنہ کو اجازت لئیے کہ انہوں نے کس بے وقوف نے اجازت دیتی ہے کہ عوام پاکستان نو کرونا تے خرباں دا نقصان کر کے تسی 3 دن پورا روڈ مالک بن کے او دے اٹھے گشت کر دے پھرو اور بچیاں نو اپنیاں گڑیاں دے پہیاں تھلے کچل دیو. اگر یہ فرعونیت نہیں تھی اور کس چیز دا نام فرعونیت ہے بھئی سمجھ آئی کوئی نہیں. سانو پولیس آن دیئے چکر مارو تھانے ڈی پی او کو جاؤ ڈی سی او کو جاؤ اسی دے جاؤں گے کیونکہ اسی جیویں دا بھی قانون ہے اس ملک دا دی پابندی کرنا چاہتے ہیں. جیویں دا بھی قانون ہے اسی دی پابندی کرنا اپنے ہوتے لازم سمجھنا کہ قانون دی پابندی کرو. لیکن خدا را کو جی نصاف کرو. پاک حسین تے علی پاک دا نہ لینا ہوئے صحابہ کرام دا نہ لینا ہوئے تو اجازت درکار ہے. نواز شریف دا نہ لینا ہوئے تو اجازت دی لوڑ نہیں. سارا پاکستان ساڑھا ہو گیا. جاؤ ایک گل یاد رکھو جڑے مولوی کو مرضی تحقیق کرا جائے میں تیڑا مولوی کوئی نہیں. ادھورا اور نامکمل آدمیاں لیکن جڑے مولوی کو مرضی مسئلہ پوچھ لیا ہے جس بندے نے ووٹ دیو گے وہ جڑا جرم کرے گا جتنے گھپلے کرے گا ووٹ دینا لین بھی ہو دیتے انہی سزا ملنی چاہیے. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. تساں نواز شریف دے ہاتھ وچ پاور دیتی تساں زرداری دے ہاتھ وچ پاور دیتی تساں عمران خان دے ہاتھ وچ پاور دیتی. چلو فضل الرحمان تے پر آئے ران دیو ڈیزل نو لیکن پنجابیوں تساں بھی انہاں بندیاں تے طاقت دیتی نا. انہاں نے جتنے گھپلے اور جرم کیتے جنہ طاقت دیتی انہاں نے بھی ہوندے نال سزا ملے گی. اور ووٹ ایک بیعت ہے. ووٹ بیعت ایک قسم دی باسی سمجھ لیا ہے بندہ ووٹ شہادت ہے. جھوٹی گواہی تے بھی سزا ہونی جے تے غلط بندے دی بیعت تے بھی سزا ہونی ہے. انجھے نہ سمجھا کرو بھائی یہ ووٹ دے کے جیسی بری و ذمہ ہو گیا ہوں جتنی چوری ہوئے بھی سن کی لگے نہیں تو ان لگے کیونکہ تو سان انتخاب کیتا ہے کہ اس بندے وزیر اعظم بڑھایا جائے. جدو مسجدہ تو سپیکر لائے نا نواز شریف نے بھائی انہیں مزائل نے انہیں ڈیٹھا کرو ایسا پولیس آنے تو پوچھا بھائی پولیس والے ہو یہ کیوں تھلے لواندے ہو. پولیس والے نے گل کی تھی ساڑھے نال انہوں نے کہا بھائی ایسی نہیں لوا رہے جنہاں نو تسی ووٹ دیتے نے انہاں یہ بل پاس کیتا ہے ایوان اچ بیٹھ کہ سپیکر تھلے کر دیتے جان وہ تواڈے ہم نے آکھیا لا دے ہن ساڈا کی قصور ہے گناہ تے تواڈا جنہاں بنائے نے ہن پھر بنایا جے کیونکہ ہن پچھو عمران نو بنایا جے کیونکہ وہ تا انگریز ہے سورے ہوندے یہودی نے ہن پچھو ہن بنا چھڈیا جے تاکہ مسیتاں تالے مار چھڈے تے شراب خانے کھول چھڈے جڑی اودی مرغوب غذا ہے. یہ سمجھ آئی کوئی نہ انہوں نے پچھو بنا لیا جائے بڑا چنگا بندہ جو مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں یہ راہ کا ڈھیر ہے. انہوں نے بندے بنے بیٹھے ہو جنہ دی زندگی ڈانس ہے جنہ دا شوق کتے رکھنا ہے جڑے گھوڑیاں مربے کھواتے ہیں غریب ہمیں دوائی نہ لبے انہوں نے ہاسپٹل انہوں نے گھوڑیاں واسطے ڈاکٹر موجود نے تو اسی انہوں نے ووٹ دیا کرو تنال نعرے بھی ماریا کرو. اور ایڈے چمچے بڑے نے جب انہوں نے خلاف گل چکرے تو چمچے آتے ہیں خبردار ساڑھے لیڈر دے خلاف کوئی گل نہ کرے. مگا چمچیو توڑے لیڈر ہے نہیں ایڈے گندے کہ انہوں نے اتے انگلیاں آسی کی اٹھانیاں نے وہ آپ روز ایک دوجن چور آن دے. لیکن جڑے ساڑھے لیڈر نے نا
انہاں دی صداقت تے طہارت دیاں گواہیاں اللہ دا قرآن پیا دیندے جا تینو تیرے لیڈر مبارک ہون چمچے تے سانو ساڑھے لیڈر مبارک ہون حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد اللہ فرمانے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا اس کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تسی مان لو جی اساں جی نے بنے اسی تا اعلان پہ کرنے تے ڈنکے دی چوٹ تے مندے پہ تواڈے لیڈر ہو نے جڑے روز اخبار تے ایک دوجے نیٹ تے فیس بک تے اندر چوری او چوری دوجا اندر او چوری او چوری تے اسی آنے دو میں سچے ہو اور سمجھ آئیے کوئی نہیں اسی دعانا نے اب سچیاں پہ کر دے ہو اسی تو بیندے پہ لڑو اور سمجھ آئی سنیوں کی کوئی نہ اللہ اکبر اسا کوئی نہ دے بندے نہیں اسی بندے ہیں رسول اللہ دے اسی بندے ہیں اللہ دے حبیب دے اور عقیدہ نوٹ کروا رہے ہیں نوٹ کر لین فرشتے بیٹھی ہوئے نے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا یا ہون مولوی ساڑھے بھی سیاست چاہو ہے چاہ بیس لے جو کوئی نہیں ووٹ دینے کوئی نہیں مولویاں ووٹ دینے میں کوئی نہیں منگ ہی پیا تسی ہمیں ہاتھ کھڑے کر رہے میں منگے ہی نہیں میں نہیں منگے بدیو میں نہیں منگدا میں پتہ ہے مولوی رفیق چا دیس سی ہونا دوجہ دے آگے آگنے دا میٹر پڑ چھڑو ہے ان دی گیس بند کر دیو ہے کیوں ہونا آگنے بھئی یہ مولوی رفیق ہوگی تو ووٹ ہوتے مولوی اندن دے بجلی بھی مڑو تو ہی لے سمجھ آئی کوئی نا سنڈاروں دے ساڑھے گارچ گیس نہ پوچھ جائے ساڑھے گارچ بلب نہ بند ہو جائے میں کیا بلب بند ہویا تے گارتا ہونا ہی تے جے مدینے آ رہے تیرا تعلق ختم ہویا تے قبر چلیرا ہونا ہی حضرات میں نہیں ووٹ منگتا میں تو سیاسی گل نہیں 14 اگست تاں سیاسی گل ہو گئی کیوں بھی سیاسی کوئی نہیں میں سارے ہوتے ایکسیلیٹروں میں دبا کے رکھے ہوئے وہ فلانا چنگا ہے میں کسی نے بھی چنگا نہیں آکھیا میں آتا میں سارے گندے اے دے ہوتے جس بندے دی مرضی ہوئے میرے نال ڈیبیٹ کر لے سارے گندے نے کوئی صاف نہیں ہے صاف آیا تو میں بھی ووٹ دینا ہے اجے تائیں کسی نے نہیں دیتا ووٹ نہیں دیتا کسی نے جدو دا میرا شناختی کارڈ بنیا میں کسی نے ووٹ نہیں دیتا اور دے ہوتے میں بڑا ناز ہے الحمدللہ ریکارڈ ہے میں کسی نے نہیں دیتا ووٹ کیوں کہ میں انتظار اچھا میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا میں ویٹ کر رہا میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا میں ہور ہوں اور لشکر یزید میں ہوں میں انہ دے درمیان موجود ضرور ہوں اس سسٹم میں رہنا مجبوری ہے لیکن او اجے آیا ہی نہیں جن میں ووٹ دیا جو آیا تے سب تو پہلے میں ووٹ دینا دیاں گا بھی تو پھر دوانا کھاں گا بھی دیو سنیوں لیکن انہ چوران نہ میں دینا تے نہ دوانا نہ انہوں ووٹ دیا کرو چور نے میں چوران نال محبت کر کے اگلے جان مرین دا کی فائدہ ہے ساڑھے ایک ووٹ نہ بھی دیتا تو نہ موڑ بھی یا جیت جانا ہے یا ہار جانا جڑا ہونا تو ہوئی جانا سانو کیڑی لوڑ ہے میں اس جرم میں حصہ دار بنا دی الحمدللہ ووٹاں والے دن چھٹی ہوندی ہے تقریراں دی اس دن اپنا گھر روی دے خوب مزے کری دینے وہ چلو جی آج ساڑھی چھوٹی ہے ووٹاں والے دن اکثر تقریراں دی چھٹی ہو جاتی کیونکہ بندے ووٹاں وچ رجے ہوندے نے تے شامی نتیجیاں وچ رجے ہوندے نے تے موڑوں نہ فیرنگ بھی کرنی ہوندی تے مٹھائیاں بھی اس لیے ایڈا تاپ چڑھیا ہوندا ہے نا ہر بندے نے شاہ جی گال نہ کرے ہے بالکل چپ کر جاؤ اندر ہو جاؤ اگاں جو کر دین کرن دیو میں کہا جی بالکل اندر ہوئے پہ ہیں پیڑ کھلا ہے نچو بجو جاؤ جو مرضی کرو ساڈا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں وہ سمجھ آئیے گل نہیں کوئی نہ میں تے اپنی گواہی نوٹ پیا کروانا تو اڈا میں کوئی نہیں پتا جڑے میرے ہم خیال بچے نے بندے نے بھائی نے میرے بزرگ نے انہوں نے میرے خیالات دا پہلے بھی میں باقی سنگی نوٹ کر لیں میرا کسے
سیاسی ووٹ دینے والی جماعت نال کوئی تعلق نہیں، بلکہ میرا تو کسی مذہبی جماعت نال بھی کوئی تعلق نہیں، میں صرف اہل سنت و جماعت نال۔ اور جڑا یا رسول اللہ کہ میں اس بندے دے نال ہی ہوں، میں انہاں تو بندہ بڑا چنگا ہے جڑا حضور دا نال ہے۔ حضرات علی وقار عقیدہ نوٹ کرو، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ الحمدللہ کہ اسی حضور نو منے ہیں، اسی حضور دی آل نو منے ہیں اور حضور دی اصحاب نو منے ہیں۔ حکمران نے ایسے جو حکمران ہاں، میں کہا کمیں دے حکمران ہو؟ حکمران نے حضرت ابو بکر صدیق، حکمران نے حضرت عمر بن خطاب، جناب ابو بکر صدیق دا وصال ہویا تے حضرت عمر خلیفہ بنے۔ نوٹ کرو میرے بھائیو، آپ خلیفہ بنے تو مکے دے اندر ایک بندہ سی اکھاں تو نبینا، انہاں دے گھر حضرت عمر کھانا پکا کے لے گئے رات نہ، تو انہوں نے کھانا دیتا، توجہ نال نوٹ کرنا بات، جدو دے منہ وچ کھانا آیا نا تو نبینا آدمی کہندا ہے صدیق فوت تے نہیں ہو گئے، توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ حضرت عمر فرماندے نے تو انکی میں پتہ لگا ہے بزرگوں کے صدیق اکبر فوت ہو گئے، آپ فرماندے نے او جدو بھی کھلاندا سی مینوں تے پہلے اپنے منہ وچ پا کے چیک کرتا سی گرم تے نہیں، آج پہلی باری تتا لگا ہے میں نے پتہ لگا ہے آج ہاتھ صدیق دا نہیں۔ اوہ سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہیں، او حکمران سن جنہ دی طرز حکمرانی یہ سی کہ اگر دریا دے کنارے تے ایک بکری دا بچہ بھی پیاسا فوت ہو گیا تے عمر نو قیامت والے دن پوچھیا جائے گا کہ تو دا انتظام کیوں نہیں کیتا۔ ہائے 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 عزیزو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک اچ قحط ہو گیا تے آپ نے گھی کھانا چھوڑ دیتا۔ آپ بیٹھے سن تو ایک بدو آیا کھانا کھانا، تو آپ نے اس نے فرمایا آجا تو بھی کھانا کھا لے، تو کھانے چ گھی شامل سی تو بدو گھی بڑا رغبت نال کھائے۔ آپ فرماندے نے اگے گھی کدی نہیں کھاتا، انہوں نے کہا عمر بڑے ہی چیر ہو گیا ہے سانو غریباں نو گھی نہیں ملتا، تے آپ نے ہاتھ کھینچ لیا تے فرمایا ہن عمر اتنی دیر تک گھی نہیں کھائے گا جنی تائیں میرے ملک دا ہر بندہ گھی کھان دے قابل نہ ہو۔ بھائی انج کر، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، توجہ ہے تھوڑی؟ آپ دے پیٹ چو آواز آنی نا اجنو سی پنجابی چاہنے گڑ گڑ، آپ نے اپنے پیٹ تے انگلی رکھ کے فرمایا چپ کر، ہائے جنی دیر تائیں میری حکومت دے وچ موجود ہر غریب نو کھانا ٹھیک میسر نہ ہویا میں تینوں صحیح کھانا نہیں کھان دینا۔ آج ساڑھے نواز شریف بیمار ہو جائے نا تو اپنا دل صحیح کرنا آستے انگلینڈ ٹور جاندے، میں گئے موٹیا تو تے انگریز ڈاکٹر ڈھونڈ لے، ایتے کہ غریب دا اگر دل خراب ہو جائے تو وہ کتھے جائے؟ عزیزوں اے طرز حکمرانی اسلام دا نہیں ہے، اسلامی طرز حکمرانی یہ ہے کہ اگر عمر تقریر پہ کرتے ہوں قمیض پا کے ایک بندہ کھڑا ہو کہتا ہے عمر تقریر روک اور میں نے 10 اے کرتا کتھو لے تو عمر روک یہ نہیں آکھیا میں نے کیوں کٹ دے پائے ہو، سمجھ جائیے کوئی نہ، میں نے تقریر تو کیوں روکیا ہے؟ عمر اپنے پتر عبداللہ نے فرما دیں عمر بیٹا عبداللہ کھڑا ہو اور 10 کہ میں قمیض کتھو لئیے، تو بیٹا کھڑا ہو کہ ایک قمیض دی وضاحت کر رہے ہیں اس شخصیت دی جی 3 بر اعظمت حکومت ہے، کیا پدی کا شوربہ ایک ہی دینا دی حکومت کی جی 3 بر اعظمت حکومت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کھڑے ہو کے اپنے پتر نو فرمانے نے اس گل دی وضاحت کر میں قمیض کتھو لئیے۔ سنو اے بچو، سنو اے بچو، حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو کے عرض کر دیں
یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں، جدو مال غنیمت کپڑا تقسیم ہویا ہے تو ادھا میرے حصے میں آیا ہے، ادھا میرے ابا جی دے حصے آیا ہے، ایک حصے دی کمیز نہیں بندی، میرے والد کو ایک کو کمیز آئی تو میں اپنے حصے دی کرتے دے کپڑا ٹکڑا اپنے والد نے دیتا ہے تاکہ وہ کمیز بنا لے۔ میرے والد نے میرے کو کرتا دا ٹکڑا ادھار لے کے کمیز بنائیے، کیونکہ انہوں کو ایک کوئی سی جنہوں دو دو کے باندے سن، میں کہ ابو جی دو بنا لو، ایک اتار لئی تے ایک پا لئی۔ ساڑھے حکمران نے جنہ نے بیت المقدس فتح کیتا ہے، نبوتیاں نہ کھو ایک بار اسرائیل الموں کر کے تے ویکھنو نبوتی کوٹ چھڑنی ایڈا کو سارا ملک ہے۔ آج ایڈا میں آتے انگلین ملا کے انگوٹھن بنایا، ایڈا کو ملک ہے اسرائیل، نقشے اس تے پورا مکدہ ہی نہیں، اتے انگوٹھا چرکیے تے اٹھو لبدہ ہی نہیں بھائی اسرائیل کی تھے تے ساری مسلمان اکٹھے ہو جانتے ان مڑ بھی ہلا نہیں سکتے، ایڈا کو ملک ہے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب نے بیت المقدس نو پہلی مرتبہ فتح فرمایا تو جدو آپ وزٹ واسطے تشریف لے گئے تو انہوں دا وڈا پادری باہر نکلیا، مسلمان دے لشکری امیر باہر کھڑے سن تے انہوں نے ویکھیا بھئی مدینے والے پاسوں ایک اٹھنی آندی پئی ہے تے ایک بندہ اٹھتے تے ایک نے مہار پھڑی ہوئی۔ مسلمانوں نے کیا اہلن وسہلن ومرحبا یا امیر المومنین، ساڑھے امیر المومنین آگئے تے وہ پادری پوچھتے ہیں وہ آج جڑا ایک اٹھنی تے اے تو اڈا امیر المومنین ہے؟ ہائے ہائے ہائے، تو مسلمان بولے نہیں جی، ساڑھے امیروں نہیں جڑے اٹھ دے اتے بیٹھے نے، ساڑھا امیروں ہے جنہیں مہار پھڑی ہوئی ہے اتے تے غلام بیٹھے ہیں انہوں دا۔ پیر نصیر الدین نصیر فرما دے وہ برابری کتو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے اور امام چل رہا ہے۔ ہائے ہائے، انہوں نے پوچھا اینج کیوں ہے، اے امیر چل کیوں رہنے اور غلام اتے کیوں بیٹھے؟ تو انہوں نے فرمایا جدو مدینہ اٹھو رہنا تو انہوں نے ایک پیکج بنایا ہے، کیا بھئی یہ دو میں بویت اٹھنے نال زیادتی ہے، دو میں بویت جانور نال زیادتی ہے، تے جب میں کلا بما تے غلام نال زیادتی ہے، نہ جانور نال زیادتی ہوئے نہ غلام نال زیادتی ہوئے، ادھے راستے تے تو بمی تے میں اگے چل ساں، ادھے راستے تے میں بماں گا تے تو اگے چل دا نہیں۔ ہون غلام دی مان دی واری آئی تے وہ ناکو تھام لیا ہے، ذرا عمر دا پروٹوکول بھی بیکھو جی دی تین بر آسماں تے حکومت ہے، او دا پروٹوکول ہے بھئی انہیں اٹھنی دی مہار پکڑی ہوئی ہے تے غلام اتے بیٹھا ہے تے ایڈے ایڈے وزیر ہوندے تے جس لے گلی تو لگنا ہونے اس لے آندے سڑکاں بند کر دیو، ساڑھے وزیر صاحب نے لگنا۔ ذرا موازنہ کریا کرو بھائیو، ذرا جائزہ لیا کرو۔ ساڑھے گورنر حضرت ابو ہریرہ مدینہ شریف دے گورنر بنے نا تو آپ نے لکڑیاں سر تے رکھیاں سن، کی میں آدھا پیا کی رکھیا سی؟ لکڑیاں ہے، میں اس تو دس رہا ہوں تو یاد ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سر تے جنگلی جو لکڑیاں رکھیاں نے تے مدینے دے گورنر نے تے جدو مدینے داخل ہوئے تے بازار بھیڑ سی تے آپ فرما دے رہے اوے مدینے دے گورنر نو راستہ دے ہوئے سانگا لگنا ہے، پر لوگ ویکھ لین ابو ہریرہ باویں گورنر ہے لیکن یہ دے اندر تکبر نہیں آیا، اس لکڑیاں اپنے سر تے رکھی ہوئی ہیں۔ کیا پروٹوکول ہے محمد مصطفیٰ دا غلامانہ، کیا طرز حکمرانی سی میرے نبی پاک سرکار دے صحابہ دی، کیا طرز حکمرانی سی۔ حضرت مولا علی بازار گئے، دو سوٹ خریدے، ایک اچھا لیا ایک تھوڑا کم قیمت لیا، ایک نال غلام سی ایک آپ سن، تو آپ نے کم قیمت لباس خود پہنیا اور جو اچھا کپڑا تھی وہ اپنے غلام نو دے کے فرما دے تو جوان ہے اور تیرا زیادہ دل کردہ ہونا ہے اچھا پان دے، اچھا تو پا لے، میں عام قیمت بھی پا لے تو میں بوڑھا میرا گزارا ہے دے نال ہو جا کہ میرا نفس اور نمے دی ڈیمانڈ نہیں کردا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اے حکمران سن، اے آندے نے وہی او جی نواز شریف دے منڈے جی گئے نے او دے اگے جج اگے تے بڑا کمال ہے، میں کہے کیڑا کمال ہے، جج اگے تے مولا علی بھی گئے نے، آپ کی ویلا چوری ہوگی تے آپ جج کل ٹر گئے،
یہ کیڑی کی بات ہے؟ یہ کوئی کمال نہیں، انصاف دے اصول واسطے جانا تے کمال ہے، لیکن اس نو مظلومیت دی دلیل بنانا بالکل کوئی کمال نہیں۔ حضرات، بھائیو اور عزیزو، تواڈے اُتے تقریر شوق تے نہیں گزری، گراں تے نہیں گزری، ڈاڈی تے نہیں لگی؟ ڈاڈی لگی ہوئے تو دسو تو ذرا سہلا دینے آ جی۔ اب جی ڈاڈی لگی ہے، ایڈی ڈاڈی کیوں ماری ہے؟ ہو سکتا ہے کسی ڈاڈی لگی ہوئے کیونکہ تواڈے جو اکثر بندے جڑے نا وہ کارکن نے، کارکن سیاسی، ویسے پارلیمانی زبان وچ کارکن آندے تے ان چمچے بھی آکھ لیں گے، یہ سمجھے آئی کوئی نہ؟ وہ سید ناصر جا فرماندے ہوتے ہیں نا کچا تاندلے والے کہ امیری 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 نہیں کر دے، اسی ایسی گھٹیا فقیری نہیں کر دے، اسی مصطفیٰ دے کمیاں ناصر کسے اور دی چمچا گیری نہیں کر دے۔ اور سمجھ آئیے کہ کوئی نہ؟ اور کچھ بندیاں بڑی پرابلم ہوندی ہے تے میں آدھا پیاں سنی دوستو بھائیو، گلنا ہیں تے کڑویاں پر ہے جے سچیاں، قُلِ الْحَقُّ وَلَوْ كَانَ مُرٌّ، حق کڑوا ہوندہ ہے، ہر شاید تاثیر ہوندی ہے، حق دی تاثیر ہے بھئی وہ کڑوا ہوندہ ہے، تے کڑوی شاید چنگی ہوندی ہے، بندے نو بات دی نہیں ہوندی۔ سمجھ آئی کوئی نہ؟ حضرات، رب کائنات فرمانے قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ عزت بندے نہیں دیں دے، عزت اللہ عطا کردہ ہے۔ ساڑھے کرتوت نہیں چنگے، سن اللہ ہی ہو جے حکمران دیتے ہوئے، جدو اسی ٹھیک ہو گئے سن، اسی بندیاں تو حیران ہونا، وہ آندے نے یا اللہ سانو عمر جیسا حکمران عطا فرما، اے نہیں آندے بھئی یا اللہ سانے چنگا بڑھا، آندے ساٹھے اُتے بندہ چنگا لیا، وہ تُسی چنگی ہو جاؤ اُتے آپ پہ چنگا آ جانا ہے۔ اے آندے با آسی کچھ نہ کریے تو سانو کوئی ان جی پھاد کے بما کے ٹھیک کر چھڑے، تُسی ٹھیک ہو جاؤ اللہ تانو حکمران ٹھیک ہو عطا فرمائے گا۔ عزیزو یاد رکھو، میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ فرمان دیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، میں جنہوں چاہ لما انہوں عزت دے چھڑنا۔ اللہ عزت عطا کر دے، کوئی جماعت، کوئی کارکن، کوئی لیڈر عزت نہیں دیندہ، عزت اللہ عطا فرما دے۔ عزت للہ ولرسولہ، عزت اللہ واسطے ہے، اللہ دے رسول واسطے تے انہوں دے غلامہ واسطے ہے، اور رب جنہوں چاہتا ہے انہوں عزت عطا فرما دے۔ کوئی مولوی، کوئی جماعت، کوئی انتظامیہ، کوئی بندہ عزت نہیں دیندہ، بھائیو عزت میرا رب عطا فرماندہ ہے، تو جنہوں رب عزت عطا فرما دے وے ان ذلت کوئی نہیں دے سکتا۔ بندیاں کولو عزت دی ڈیمانڈ نہ کریا کرو، عزت دی ڈیمانڈ رب کولو کریا کرو، کم چنگے کریے تھے اللہ عزت عطا فرما چھڑ دے، حضور دے دین دی نوکری چنگی کرو اللہ عزت عطا فرما چھڑ دے، حضور دے دین دی نوکری کرو اللہ عزت عطا فرما دے۔ حضور عزتاں دے مالک نے اور عزتاں عطا فرما دے دے گا۔ شرط ہے، فلسفہ ہے، سوچ ہے کہ نبی پاک سرکار دے دین دی غلامی کرو، حضور دے دین نال، حضور دے مشن نال محبت کرو، اللہ تو عزتاں عطا فرمائے گا۔ اور پھر جڑی حضور دے عزت ساری دنیا ایک پاس سے ہو کے بھی اس کو چھیننا چاہے، چھین سکتی ہے؟ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ بولے تے کیا کمال تھا جملہ بولے، آپ فرما دینے تیری آٹھ پناہ خدایا تے اور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو آپ تو بالے تے او دیوا نہیں بجدا۔ جنہوں رب تعالیٰ روشنی کرے
ان کوئی بندہ بجھا سکتا ہے بھلا؟ جنہوں رب عزت عطا فرمائے ان کوئی بجھا نہیں سکتا، جنہوں اللہ بجھانا چاہے ان کوئی بال نہیں سکتا۔ حضرات دی وقار میرے اللہ تک قرآن گواہ ہے، اللہ فرما دین وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نوٹ کرو اللہ تک قرآن ہے بِيَدِكَ الْخَيْرُ، سب خیر رب دے ہاتھ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، سارے خیر اللہ دے ہاتھ نے۔ تے جدوں خیر ہو بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ دے ہاتھ خیر ہے، تو جدوں اللہ خیر عطا کرنا چاہے تو اللہ فرما دیں، اللہ دے حبیب فرما دیں کہ ایمان والو من یرد اللہ بہی خیرا یفقہہ فی الدین، جنہوں اللہ بیدک الخیر، خیر اللہ دے ہاتھے چھے تے جنہوں اللہ خیر دینا ہوئے، من یرد اللہ بہی خیرا، اللہ جس نو خیر دا ارادہ کرے، یفقہہ فی الدین، اللہ اس نو دین دی سمجھ عطا فرما چھڑ دے۔ ساری خیر رب دے ہاتھ چھے تے رب جنہوں خیر دینا چاہے او دی جھوڑی چھ دین دا علم پاکی انہوں اللہ پاک ساری کائنات دی خیر عطا فرما چھڑ دے۔ اور کوئی اس تو بڑی خیر نہیں، دی جھوڑی چھ دین دی سمجھ آگئی، سمجھو اللہ نے انہوں خیر عطا فرما چھڑ دے۔ اس تو بڑی کیا خیر ہو سکتی ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دا سپاہی بنا دے۔ حضرات دی وقار اور یہ دے اتے بھی ایک جملہ بولا، ضروری نہیں ہوندہ بندہ مسیحی چاہے تے تاں ہی انہوں علم ہوئے، تو بندے نو علم ہوئے تے وہ مولوی ہوندہ ہے، وہ عالم ہوندہ ہے جڑا مسیحی چاہے تے بندے آدھے نا مسیحی چاہیے، کسی تو پوچھئے مولوی جی کی کر دے تو اندر جی مسیحی چاہیے، مطلب ہونا ہوندہ ہے بس یہ ہوتا امامت خضابت کرنے جیسے جی مسیحی چاہیے۔ میں کہا بڑا باہر چاہیے ہوتے ہو، بیٹھا رکھو چاہ مسیحی نہیں بھائی دی، اور مسیحی چاہنا لئی بھاج جاندے نے، مسیحی مڑ ہوتے ہی ہوندی ہے، کوئی سمجھ آئیے کوئی، اور مسیحیتہ نہیں یہ چاہیے دیا، کچھ میں مسیحی چاہیے، میں کہا مولوی جی رکھو چاہے ٹھاں، خیر آئیے مسیحی کدے نہیں بھج دی، تو سہی آخر بھجنا ہے۔ وہ مولوی ہوندے نے جاندے نے آ گئے ٹر گئے، مولوی صاحب آ گئے ٹر گئے، مولوی صاحب آ گئے ٹر گئے، اس درمیان مولویاں نال وفاداری نہ کریا کرو، سمجھ آئی کوئی نہیں، مولوی نال وفا نہ کر، حضور نال وفا کر، تے جیڑا نبی پاک سرکار دا حکا دے وے اس ہر بندے دی عزت کر جیڑا نبی پاک دے نام دا حکا دے وے، سمجھ آگئی کوئی؟ اسی مولویاں دے بھی غلام نہیں، اسی حضور دے غلام، ہاں مولویاں دے عزت نہ کرنے ہاں او ساڑھے نبی دا نام لیں دے، بس جڑا نام لے وہ دی عزت کرو، چھوٹے چھوٹے مسائل نو لے کے تے علماء نال اختلاف نہ کریا کرو، علماء بڑے قابل عزت ہوندے انہاں دی عزت کریا کرو، ویسے عزت اللہ ہی دیندہ لیکن ساڑھا کام کر دیا رہنا۔ بھائیو ردیدو، جنہوں اللہ خیر دینی چاہے اس نو اللہ دین دی سمجھ عطا فرما چھڑ دے، تو ضروری نہیں کہ تسی مسیح چاہو تے جمعہ پڑھاؤ تے تاں ہی تسی مولوی ہو سکتے ہو یا دیندار ہو سکتے ہو، دین دی سمجھ اس بندے بھی ہونی چاہیے جڑا بزنس مین ہے، جڑا آفس جاندہ ہے، جڑا سکول چ پڑھتا ہے، کالج جاندہ ہے، یونیورسٹی جاندہ ہے، تو ان سارے علم دی سمجھ ہونی چاہیے۔ میرے آقا نے سوال کیتا کہ ما حد العلم، علم دی حد کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا من حافظ علی امتی 40 حدیثاً فی امر دینہا کان فقیہاً، جڑا 40 حدیثاں یاد کر لوے، 40 گلاں حضور دیاں یاد کر لوے، یوم قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دی شفاعت فرمان گے، کیونکہ اس نو میریاں 40 گلاں یاد نے، تو 40 تے ہر بندہ پکاؤ 40 گانے یاد کر لیندے ہو، 40 کھانیاں دے نا ہوندے نے، 40 پنڈاں دے نا ہوندے نے، 40 کرکٹراں دے تو نا ہوندے نے، ایڈے ایڈے اوکھے اپنے تیارے ہی نا، تو دنیا ملکیاں دے بھی نا ہوندے نے، یہ سمجھ آئی کوئی نہ ہوندے ہیں نا، کوئی نہ ہوندے، چپ کر گئے وہ گل تے کریا کھنو، چلو بابیاں نہ ہوندے اس سن میں بھی انیاں دے کوئی نہیں ہوندے، لیکن منڈیاں دے تقریباً سارے 40 ہوندے، کھاؤنیاں دن جی دونی ہیں، اور سمجھ آئی کوئی نہ، میں کہا کڈا کوڑا جا نہ ہے جڑا تسی لے لیندے ہو، جی سمجھ آئی کوئی نہ، کھاؤنی ہے وہ دن جی لارا، اگے لاری سنی ہے لارا بھی آ گیا،
وہ تسی انہوں نے نا یاد کر لیندے ہو، گانے یاد کر لیندے ہو، مائیے یاد کر لیندے ہو، نبی پاک سرکار دیاں گلاں نو یاد کر سکدے ہو؟ کر لیا کرو، پنجابی چ بھی کر لو، اردو چ کر لو، ضروری نہیں کہ حضور دیاں گلاں عربی چ یاد کرو، نہیں، کسی بھی زبان وچ حضور دیاں گلاں یاد کر لو تسی عالم ہو جاؤ گے۔ ویسے عربی افضل زبان ہے کیونکہ وہ قرآن دی زبان ہے اور نبی علیہ السلام دی زبان ہے، جنتیاں دی زبان ہے، قبر دی زبان ہے، عربی افضل ہے، لیکن وہ بڑی باریک اور وسیع لینگویج ہے، وہ دے واسطے صرف، ناو، ترکیب، وہ پڑھو تو بڑا لمبا پراسس ہے، تسی اردو وچ ہی حضور دیاں گلاں یاد کر لو، ثواب عربی نالوں گھٹ ہوئے گا لیکن بڑا ثواب ہوئے گا۔ حضور دیاں گلاں پنجابی چ یاد کر لو، پنجابی چ بھی حضور دیاں گلاں یاد کر لئیے کہ ثواب کثیر ہوئے گا حاصل۔ حضرات دی وقار بس یاد کر لو اور پکا لو، عشق سرکار کی، اے یاد کر لو ہے تے دوجے عشق سارے پران کرو، ویسے دوجے عشق ہوندے جاندے رہن، اے پکا رہے، دوجے عشق دل چاہندے نے اگاں لنگ جاندے نے، موڑ ہوندے نے اگاں لنگ جاندے نے، وہ عشق میں نہ دے ہوندے نے، میں کمبلیاں جیاں بندے دے خیالات ہوندے نے، وہ دل راہ گزر جو ہویا تو شاہراہ حیات تے چل دیاں مختلف چیزاں نال بندے دا واسطہ ہوندہ ہے لیکن انہوں نے پکیاں نہیں کری دا، راہ ٹوٹ دیاں جھاڑیاں اولج جان نہ بندے دے دامن نال، تو یہ ایڈی بری گل کوئی نہیں، اولج جان دیاں بری ہے لیکن یہ ایڈی کوئی خوفناک چیز نہیں، کوئی شرک نہیں ہو گیا، اولج جان دیاں لیکن انہوں تو دامن چھڑا کے مڑا گاں لنگ جائیدہ ہے، او اولج جان تے کونی ڈار پکیاں نہیں ہو جانا چاہیے تھا، الجھن انہوں تو دامن چھڑاؤ تے موڑا گاں، شاہراہ حیات تے صراط مستقیم تے مدینہ شریف والے پیار دے راہ تے ٹرتے رہو، وہ دامن راستے بچ عورت دی محبت، دولت دی محبت، شہرت دی محبت، یہ ساریاں جھوٹیاں محبتاں ہوندیاں جاندیاں راندیاں نہیں، انہاں چھڑ دے جاؤ تے اگے ٹر دے جاؤ۔ نبی علیہ السلام دا پکا پیار اپنے دل دی زمین تے رکھ کے ترس دے رہے ہیں، یاد رکھ لو، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ او بھائیہ بہ جاؤ تھلے، توجہ ہے بھائی، گرامی قدر آپ توجہ فرماؤ، عشق سرکار کی سینے تے ہاتھ رکھو، جنہ جنہ بندیاں جلانی ہے پھوکا پہ مارنے لگ جائے گی انشاءاللہ، سمجھ آئی کوئی نہ؟ خان جلے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ خان صاحب چاندے نے جل جائے، او بابا رفیق ہوں دی اگئی بڑی ہوئی ہے، بابے رفیق دی بڑی ہوئی ہے تے ایتے دیر سارے بندے جنہ دے دلے چ حضور دے پیار اللہ ڈیوا بلدا ہے، میں تے منہ ویکھ کے اندازہ لا لینا کہ اس بندے دے دلے چ حضور دے پیار، بلکہ جڑا اصل سنی ہوندا ہے نا وہ ماں دی جوڑی چ ہوندا ہے تو اوتھوں ماں ہی ڈیوا بال چھڑدی ہے، کیونکہ لوریاں چ حضور دی نعت ساڈیاں کناں چ آ جاندی ہے، ساڈا ڈیوا تو اوتھوں ہی بڑھیا ہوا ہوندا ہے۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق میں سنی ماما نو داد دینا، سنی ماما نو داد دینا جنہ حضور دے پیار دیاں لوریاں تو ان سنائیاں، تے پتر بڑے ہو کے ماما دے دودھ نال غداری نہ کریا کرو، اجلے تُسی ایک بیڑی تو لے کے دوجی تے چڑھ دیو نا تے آن دیو سان سمجھی ہونا یہ دین کی شے، میں خیمڑ تیری امان تے سمجھ کوئی نہیں جڑی یا رسول اللہ دی لوری دین دی آئی تینوں ہون سمجھ آئیے کالج جا کے نہیں سمجھ آئی گل، کالج کو مولوی ملے ہے کو پروفیسر ملے ہے تو اس بچے رو اپ سیٹ کیتا ہے تو بچہ گھر آ کے آندہ ہے اماں یار بھی نہ پکایا کر، امان دیئے مر جانی دیا تو نہیں کھانی تے نہ کھا پایا تے عبدالقادر دی غلام ہاں میں اپنی زندگی چ پکا دیا رہنی ہے، اور سمجھ آئیے جوانوں کے کوئی نہ وہ امان درس دیندہ ہے جائیں لوری ہے چھتر دین دسیا عثمان سمجھانا چاہتا ہے اماں میں نے مولوی آکھی جیڑا سکول ہے پروفیسر ہی انہیں آکھی بھئی یار میں نہیں پکائی دی اور سا کہا میں چپ کر میں مر جانی دیا،
یہ میرے کو جڑی گلاں آئیں نہیں صرف میں وہ خیال دی بنیاد تے نہیں کر رہا، یہ ماما میں نو آپ دسیاں نے. میرا چھوڑ جو کالج گیا ہے تو ادو آ گیا تھا اما یار بھی نہیں پکانی چاہیے دی. میں آکھیا میں پرا ہو جاوے حرام دیا، میں اپنے یارویں والے پیر دی غلام ہاں، میں پکا دیا رانی تو پیچھے جی میں دل نہیں کرتا رہی. اور سمجھ آئیے کوئی نہ گل دی. اللہ اکبر میرے نوجوان دوستو، بزرگوں تے بھائیو، عشق سے کار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحظ میں اجالا ہوگا، بعد مرنے کے، بعد مرنے کے، بعد مرنے کے، بعد مرنے کے لحظ میں اجالا ہوگا، بعد. تے آزرداری تنواز شریف ہونا دی بتی تے جاندی ہوں دی ہے نا، جنہ دے دل چ یہ دیوا بڑھیا ہویا بتی آن جانا والا خطرہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ مدینے والے دا کنیکشن کدی فیوز ہی نہیں. اور سمجھ آئی کہ ہوئی نا عزیزہ نے دی وکار انہاں دی بجلی جاندی تے ہوندی رہندی ہے، پر جنہ مدینے والے کو نور دا کنیکشن لیا ہویا انہاں دی حیات دا چراغ تے گل ہو جائے گا، پر نبی دے پیار دا دیوا بلدا رہے گا. بعد مرنے کے، بابا بلے شاہ قصوری بولے تے فرما دے بلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہو، بعد مرنے کے، بعد مرنے کے، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، اور چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور نکھر جاؤں گا، بعد مرنے کے لحظ پہ اجالا ہوگا، بعد مرنے کے. بیٹا میں تے انہاں ماواں نوں سلام کرنا، میں انہاں ماواں نوں سلیوٹ کرنا، سلیوٹ، اور میں انہاں ماواں نوں سلام کرنا، انہاں بزرگاں نوں سلام کرنا. میرے قبلہ استاد محترم پرانے بزرگاں دی جدو گل کر دیا نا بھائیو ایڈے پڑھے ہوئے نہ ہوندے، تے قبلہ استاد محترم فرماندے سن بھائی ایک نا پنڈ والے مولوی لیاندا، اگلا ٹوریا تے کچھ نواں لیاندا، کچھ بندیاں نے عادت ہوندی ہے لیاندا تے آندا، لیاندا تے آندا، لیاندا تے آندا. وہ آندے مولوی ٹکنا نہیں چاہیے. سمجھ آئیے کوئی؟ مولوی ٹک جائے تے قبضہ کر لیندا ہے، مولوی ٹکنا نہیں چاہیے. انہاں مولوی نواں لیاندا
وہ مولوی انہیں رکھیا، ہم آدھے بندے آدھے نا سی مولوی رکھیا ہے کہ اب شابہ بھی تے چنگا کام کرتا نا، یہ مولوی رکھیا ہے، انہیں مولوی رکھیا تے وہ نا انہیں آخیا مولوی جی سنی ہو؟ مولوی آخیا سنی ہاں۔ مولوی جی ختم پڑھ لیں گے، وہ ساڈے نزدیک مجھ جڑا ختم پڑھ لے وہ سنی ہوتا ہے۔ انہیں آخیا مولوی ختم پڑھ دو، انہیں آخیا پڑھ لینے، ختم پڑھ بھی دیاں دے ختم کر بھی دیاں دے۔ وہ لے گئے گھر، انہیں آخیا جی پڑھو۔ پرانی بائی کول بہ کے پکھا چلن لگ پہ، مولوی ختم پہ پڑھتا پکھا جلدی نہیں۔ جدو مولوی ختم پڑھیا مڑ ختم کیتا تے ٹر گیا، اس پتران ساتھ کیا آخیا جیڑا تسی ہن مولوی لے آندا ہے بابی ہے۔ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ انہاں آخیا اماں پڑھیا بھی سو ختم کیتا بھی سو مڑ کی میں تین پتہ لگ گیا بابی ہے، تو مولوی ہے؟ اس آخیا پتر میں مولوی نہیں پر مولوی بابی ہے۔ اماں کی میں پتہ کیتے ہی؟ اس نا ہائے ہائے اس آخیا پتر اگے جڑے مولوی بھی ختم پڑھ دیا ہے نا، وہ ختم ایک چمنی آیت پڑھ دیا ہے۔ اب ایک آیت پڑھ دے نا، ما کانا محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو جدو محمد نہ ہوندا سی وہ مولوی مڑ اینج کر دے آ چوم دے۔ اس آخیا جڑے اگے مولوی ہوندے وہ ایک چمنی آیت پڑھ دیا ہے، اس مولوی چمنی آیت کوئی نہیں پڑھی۔ وہ جڑی آیت جو انگوٹھے چومی دے اس مولوی وہ کوئی نہیں پڑھی۔ مولوی بابی انہاں کہ اماں کھلو جا، انہاں مولوی ڈیرے ساتھ لیا جٹان مڑ پوچھن دا وال ہوندا ہے۔ انہاں ایک بس سے باہ کے نہ پیڑی دے تو انہاں کہا مولوی دس سے نہ ہے تو کیڑی پارٹی دیں تو چمڑی آیت کیوں نہیں پڑھی؟ وہ مولوی جلے سمجھا بجاٹ نے تے میں کمڑے جائے ہوندے نے میں تے اونج نہ میرے نال کچھ کرن ہو سکے جی میں واقعی چمڑی آیت والا نہیں۔ استاد فرمان دے ہیں بھائی ہون دے ہیں پڑھیا لکھے نالوں وہ پرانے دور دے ان پڑھ بندے چنگے ہیں، انہوں نے جڑے کانسیپٹ ہوندے ہیں وہ بڑے کلیئر ہوئے ہوندے ہیں، مسیان لیندے ہیں۔ بجڑا چمڑی آیت نہیں نہ پڑھدا مولوی روڑے آڑا ہے۔ ہاں یہ سیانا ہوندیاں نے نشانیاں ہوندیاں۔ میں ایک علاقے وچ گیا ایتھے شیخ پورے تے وہ پھر میں بیان کر کے بیٹھا تو علاقے دے مولوی صاحبان میرے کول بھی آ کے بہ گئے۔ پھر میں پوچھا مولوی صاحب کتوں پڑھے ہو؟ نہ کوئی دے غیر معروف کی جگہ دا نام لیا۔ میں اس مولوی نے دیکھا تو میں آخیا مولوی جی میں نہیں لگتا ہے تسی وابی ہو۔ اس مولوی نے انہوں نے مقتدی انہوں نے جی نا جی نا صلاۃ پہنا پڑھ دیا ہے مانگ تو پیچھے بھی پڑھ دیا ہے تے ہاتھ بھی چم دینے ختم بھی پڑھ دینے مڑ وابی کی میں آخیا میں نے شک پوندا ہے وابی۔ انہوں نے آخیا مڑ وہ سارے کام کر دے۔ مولوی آندہ جی حضور حاضر ناظر نے، مولوی آندہ حضور نور نے، مولوی آندہ درود پڑھیا کرو ہو رہے دے تو کیڑا ٹیسٹ لینا ہے؟ میں کہا ایک ٹیسٹ ہے میرے کو۔ میں کہا مولوی جی کنے دیں ہو گئے؟ انہوں نے خطرائے کو مہینے ہوئے، میں نے سمجھ گیا بے نمہ نمہ ہی ہے جی۔ میں کہا مولوی جی اللہ حضرت دی کوئی نعت ہوندی ہے؟ مولوی آکھیا کوئی نہیں ہوندی۔ میں آکھیا مڑ تو کی میں سنیاں دے درس اچ پڑھ دے رہے ہیں، سنیاں دے درس اچ تا بندہ لانگ جائے تو نہ اللہ حضرت دی نعت یاد ہو جاندی ہے تو ان کے میں نہیں یاد۔ میں کہا تو اڈا مولوی اس پارٹی دا ہے تو ہون جی میں دل ہے ہون جی پوچھ لو ساٹھے لو پاک کے مولوی سنیاں دا نہیں ہو سکتا۔ سنی بچے دے اللہ حضرت دا سلام ہے جو پڑھ دیں جی میں قومی ترانہ پڑھی دے مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام ہے سنیاں دا قومی ترانہ۔ میں کہتے قومی ترانہ ہی نہیں ہوندہ یہ کہ میں تسی سنیاں دا سمجھ لیں۔ میں کہا میں نے فون کر کے دسیا، میں آ گیا، میں پچھے پوچھا انہاں خیدی اس دسیا میں ہاں وہی ہونوں جو میں ہو گیا تھے کہ اللہ حضرت دا پکا لیسا۔ میں کہا چلو ہون ہو جائے تو سان نہیں پتا آگے کوئی نہ ہے اور سمجھ آئیے کوئی نہ گل دی بھائی۔ عزیزو جڑے پرانے بزرگ اور پرانیاں مائیاں سن انہاں دے عقائد و نظریات اور خیالات اینہ بندیاں نالو ڈاڈے پختہ ہے۔ انہاں بڑیاں گلاں کوئی نہیں ہوندیاں لیکن وہ بڑے پختہ اور پکی عقائد و نظریات دے مالک سے رسول اللہ نالو انہاں بے لوس تے پکی تے سچی محبت آئی۔ عزیزو دوستو اور بزرگو اوہی ہے جنہ سن پاکستان بنا دیتا ہے۔ ہن بنیا بنایا ڈھی گیا ہے تے انہاں سنبھال تے لو ادھاگے کھوا بیٹھے ہو تے بنگلہ دیش بنا چھڑیا ہے۔ ہن پچھلے دے کنے کو ٹکڑے کرو دے۔ خدا را جاگو اپنے ملک دی محبت پیدا کرو۔ حب الوطن من الایمان بندے آندے وطن دی محبت
ایمان دی نشانی اس جملے نو تسی عقائد شامل نہ بھی کرو تو یہ ضرور آکھاں گا جیڑا وطن نال محبت نہیں کردا وہ غدار ضرور ہے۔ اپنے وطن نال محبت کرو، اپنے وطن نال پیار کرو، اپنے وطن نال بغیر کسی شرط تو محبت کرو۔ اے وطن تو ہڈا ہے، تو انہوں اے دے نال پیار ہونا چاہیے۔ اس وطن نو نقصان دے نالے ہر چور، ہر کرپٹ بندے نال نفرت دا اظہار کرنا تو ہڈے واسطے ضرور۔ سچے بندیاں تے کھرے لوگاں دا انتخاب کرو۔ سانو سچے بندے چاہیے دیں، سچے اور کھرے لوگاں دی ضرورت ہے۔ میرے عزیز تے میرے بھائی، میری دعا ہے کہ اللہ انہاں سنگیاں نو اور توفیق دے وے۔ تسی ہونا تھکے بیٹھے ہونے ہو کیونکہ سویرے تسی سکوٹر بھی بجائے ہونے نے تے انڈیپینڈنس ڈے جو ہاں تھاڑا یوم آزادی، آزاد اجے کوئی نہ ہوئے تسی آزاد ادو ہونا ہے جدو تساں اپنے ملک دے فیصلے خود کر لیں۔ جدو ساڑھے فیصلے واشنگٹن اچ بیٹھ کے ہونے بھائی تے ہون کون حکمران ہونا چاہیے، اسی کمیں آزاد، اسی کپڑے انہاں ورگے پہنے ہیں، اسی کمیں آزاد، اسی برگر شوق نال کھانے ہیں، اسی کمیں آزاد ہیں۔ تو انہوں پتہ ہے حضور دا پسندیدہ کھانا کی سی؟ نہیں کھلو جاؤ، کدو تے سبزی ہے نا۔ ایک اور بھی ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فضل عائشہ علی سائر النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام۔ جمیں عائشہ نو ساریاں عورتاں تے فضیلت ہے، جمیں سرید نو سارے کھانے تے فضیلت ہے، ایویں عائشہ نو ساریاں عورتاں تے فضیلت ہے۔ سرید نبی پاک سرکار دا پسندیدہ کھانا سی، حضور اس کو پسند فرما دیا ہے۔ تو سن برگر دا تے پتہ ہے، سرید دا ہو سکتا ہے سی کسے بندے سرید کھایا تو آڈے چھے اور تو مولوی ہیں، میں پتہ ہے مولوی ہیں پتہ ہوندہ ہے، دوجیاں تو پوچھن دے جنہ نہ ہی پہلی باری سنیا ہونے۔ حضور اس نے بڑا پسند فرما دیا ہے۔ آپ پٹھان کھاندے نے انہاں نہ اپنا دریا ہے اور کھاندے ہیں نے پٹھان، میں نے ایک باری کھوایا نہیں، پٹھان کھاندے نو کھانا۔ نبی پاک علیہ السلام آپ سرکار اس نے بڑا پسند فرما دیا۔ برگر دی دیوانی قوم، پیپسی دی بیماری اس دی دیوانی قوم، ساڑا کلچر، ساڑے لباس، اسی جڑا انگریزی بولے اس نے پڑھیا لکھا سمجھنے، جڑا عربی بولے اس نے مولوی سمجھنے۔ جی سمجھ ہے ہی کوئی نہیں۔ ساڑے نزدیک انگریزاں تو اتنے متاثر ہو گئے آسی کہ ساڑے کلچر ہوتے، ساڑے معاشرے ہوتے، ہر چیز ہوتے چھاپ انگریزاں دی چھائی ہوئی۔ یہ غلامی اصل ہے، ذہنی غلامی۔ ساڑی قوم، ساڑی نوجوان نسل ذہنی طور تے اجے بھی انگریزاں دی غلام۔ آزاد کوئی نہ ہو پتر، جدو آزاد ہوئے ہوئے ادو میں بھی من ویسا، بس ساڑی قوم آزاد ہے، اجے کوئی نہیں آزاد۔ ساڑے امریکہ جنہوں چاندہ ہے وہ اتھے حکمران بنتا ہے، ایک کٹ پتلیاں نے اکے حکمران کیڑے، ایک کوئی حکمران نہیں۔ 100 سال انگریز رہ کے گئے، انہاں دی محبت اجے ساڑے سینیاں چو نکل دی نہیں پئی۔ امریکہ فلانا امریکہ گانا کٹ دیا سی، لیکن سن پتہ لگے نا ویزا ڈیندا پہ ہے تے قطار ہی تو لے کے لاہور نہیں لمبی لگ جانی ہے، بس سانویں دی بیاہ سی امریکہ جانا ہے۔ جی سمجھ آئیے کوئی نہ گل دی بھائی، اے اسی اجے غلام یوم آزادی منا لو، لیکن پتر جدو حقیقی طور تے آزاد ہو کے، نظریاتی طور تے آزاد ہو کے تسی یوم آزادی منایا، ادو میں بھی تواڈے نال سڑک تے آ کے منا لیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ پٹھان تو پوچھ لیا سرید کی ہوندی ہے تو اندر سے گا۔ توجہ ہے حضرات، بھائیو میرا آخری جملہ تقریر ختم ہو گئی کہ ملک نال محبت کرو اور اس ملک دے ان سچے اور کھرے
رہنماواں نال محبت کرو جڑے اس وطن نال اور ساڈے نبی پاک سرکار دے دین نال محبت فرما دے۔ حضرات محترم، اے وطن ساڈا ہے، اس دا منشور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ برے لوگاں تو بچو، برے حکمراناں تو بچو، ساڈے اعمال دا نتیجہ نے اے حکمران۔ اللہ سانو انہاں سارے کرپٹ لوگاں تو بچن دی توفیق دے وے۔ جدو ووٹ دینا آستے نکلو تے سوچ لیا کرو کہ جنہاں نو اسی حکومت دیوں اے بندے دے پتر ہیں یا کوئی نہ، یہ سمجھ آئیے کوئی نہ۔ سلطان العارفین دینا لفظات کی افتتام کرا، آپ سرکار فرمانے نے نال کو سنگی نہ کریے تے کل لاج نہ لائے ہو تے کام دے پتری انس نہیں تھی دے پاویں موتی چوگے چگائے ہو تے کوڑے کو نہیں بٹھے ہو دے پاویں سو بڑا گڑ پائے ہو تربوز نہیں تھی دے تے بھاویں توڑ مکے لے جائے ہو سنگیو تمہیں ہی ہوندے نے بھاویں مکے وچ ہون تے بھاویں مکے لے جاندے لیاوندے رہے۔ پتہ نہیں کسی نے سمجھ آئیے کہ کوئی مکے وچ بھی جم پوے تے تمہ ہی ہوتا ہے۔ آ گئی ہے سمجھ؟ اوتھے جمے، اوتھے ہی پڑھے، اوتھے ہی روے، بڑا بڑا مولوی بن جائے، لیکن یہ ہے تمہ اس تمہ ہی رانا ہے۔ تے کچھ ایتھے بھی تمہ جم دین تے جاندے ہوندے بھی بڑے وہ مڑ بھی راندے تمہ ہی نے۔ بندے آندے نے شاہ جی مڑ تمہ نے تے ادو تسی آندے ہو حضور سدے نے، انہاں مڑ ہر سال ہی سد لیں دن، ساریاں دو نمبریاں بھی یہی کر دیں تے ہر سال مکے شریف تے مدینے شریف یہی گئے ہوں دے سپر تے عریفین مکس کر چھڑ دینے تے بعد جو عمرہ کارے ہوں دن تے آندے نگلے اسی ڈیلیٹ کروائے۔ سمجھ آئیے کوئی تقریر وہ گئی ہو نگال پیا کر ماغلے سارے نہیں اسی ڈیلیٹ کروائے، دو نمبریاں ساریاں کر دینے، حرام کھاندے نے، رشوت لیندے نے، مرچاں رتیاں وچ بھی ملاوٹ کر دینے، کالیاں وچ بھی ملاوٹ کر لیندے نے، دال وچ ملاوٹ کر دینے، پرانے بسکٹ بھیج دینے، شاہ جی یہ بڑے جرم کر دینے تے سال بعد جا کے لاکھ روپیہ بھر دین تے اگلے ڈیلیٹ کروا کے ہورا آ جاندے نے۔ انہاں بڑیاں موجاں نہیں، میں کہا کوئی نہیں انہاں موجاں، آخر انہاں حضور نہیں سدے۔ جواب ساریاں نو حضور نہیں سدے۔ مکے وچ دو آفس نے، آفس سمجھتے ہو دفتر مکے وچ دو نے، ایک وے مطاف دے وچلے سن جنہوں اندر بیت اللہ اللہ دا گھر، تے دوجا دفتر ہے وہ جتھے کنکر مار دینا اون دا او دا ہیڈ آفس او اتھے کنکر مار دین جتھے او اتھے دوجے دے لانتی دا اتھے بڑا ہیڈ آفس ہے، ترائے بڑے بڑے مینار میں جیتے آج ہی جا کے کنکریاں مار دیں۔ کئیاں نو سدے نے اللہ سونا آپ تے کئیاں نو ابلیس صاحب آندے نے مل جائے ویلیا، انہوں نے وہ سدے نے۔ ہوں ایک سوال ہے بڑا سنجیدہ، شاہ جی یہ ہوں کیویں پتہ لگتا ہے بھائی ابلیس کنوں سدیا ہے تے اللہ سونے کن سدیا ہے؟ تو میں ان دی تمہیں ونڈ دس چھڑنا، تسی یاد کر لو۔
پکی ہو سی سجے کھبے نہیں بڑی تحقیق تو بعد گل دستا سوچنا ہی ہوں پھر سوچ کے گل کری دی سمجھی دی جیڑا اتو ہو کے آوے تھوڑا جا سیدھا ہو جائے باویں ایک ذرہ بھی سمجھیا کرو ان اللہ سونے سدیا ہے تو کچھ جن دے کان مروڑے سے بھائی بندہ مارا تو کچھ فرق پہ گیا ان سمجھیا کرو انہوں سونے اللہ سدیا ہے تو جن دی چھری ادو آیا آگے نالوں بھی تیز ہو جائے ان سمجھیا کرو اس دوجے پرلے سدیا ہے تھام والے تو سا کیا رہا ہے تیز کر دیوں تو میرا بھی استاد ہے سمجھ آئیے کوئی نہ انہوں چھری تیز کر دیندہ بلے ہون لے جاؤ ان جتے درے ہوئے کاپ کے اگر لئی جاتی تھی اگلے پتہ بھی کوئی نہیں لگنا بھائی میں کٹیا گیا سمجھ آئی کوئی نہیں یہ فرق ہوتا ہے جیڑا ادو آیا کچھ صحیح ہو جائے ہمیں گناہگار ہوئے لیکن اگر نہ کچھ چینج لے آوے سمجھو ان سائیاں سدیا اور کچھ فیض دیتا نے اولی اولی صحیح ہو جائے کہ وہ دوجے ہوں نے تمہیں وہ جنی باری بھی جاندے اگلے اگے نالوں بھی کوڑے ہو کے آندے نے وہ بندے جتھے بیٹھے ہو نا وہ اٹی تے بھی بیٹھے ہونے تے بندے آندے نے یہ دو ترائے باری ہوا ہے اندے تو سودا نہ لے سمجھے ان دی چھوری تیز ہوگی انہوں دوجے سدے وہ 100 باری بھی جاندے ہوں دے ران دو ہو جائی ہوں دے بھائی میاں سلطان بہو فرما دے نے میاں بہو کی جانا مکے جدوں حج ہوئے وچ گھر دے ہو ادو ہو کے پیوسن دیاکسن گے اتھے تو ہاتھ چھاڑ کے نماز پڑھ دیں سنتا بھی کوئی نہیں پڑھ دے تُسی ایتھے درود سلام تے ہے کیویں دا تُسی کام بنایا میں کہا جی تُسی انہاں دے کلمہ پڑھیا ہے یا حضور دا پڑھیا ہے ایسے تو حضور دا پڑھیا ہے تو میں کہا بڑھ حضور تو پوچھو نہ تو نہ پوچھو یہ سمجھ آئیے کوئی نہیں تے بندے کو جاندے جی وہ بندے نہیں چنگے تو اتھے انہاں دی حکومت کیوں ہے اللہ انہاں نے اپنا گھر کیوں دیتا ہے میں کہا اللہ دا گھر شیعہ کول بھی رہا ہے اتھے شیعہ دا بھی قبضہ رہا ہے کرامتی شیعہ دا کھانا کعبہ شریف تے اتھے آلے سنت بھی رہنے یہ تاج اگلے دے پیوں دے اتھے تے ساریاں قومہ واری واری نہ رہی ہیں تو یہ دا مطلب ہے بھئی وہ شیعہ بھی اللہ دی مردی نال اتھے رہنے تو ہن وابی اللہ دی مردی نال آ گیا لیکن سنی بھی اللہ دی مردی نال ہی رہنے بے شک اللہ دی مردی نال رہنے اللہ آزما رہے ہیں وہ دی پتہ نہیں ہے دے چکی قدرت ہے میرے جیسے چھوٹے دے نہیں سمجھ سکتے وہ دی حکمت کو وہی واقف ہے کہ دے راز کیے جدو وہ چاہے گا ویسے ایک گل یاد رکھے اتھے کسے دورے ابو جہل دا قبضہ بھی رہا ہے تو مڑون بھی سچا مان لئیے کیونکہ وہ ساکھیا سی حضور نو بہو دے بیا تو پیچھے ہٹ جاؤ میں تو ان کوئی نہیں عمرہ کرن دینا تو مڑے دا مطلب ہے وہ بھی سچا ہے اتھے کسے دا قبضہ ہونا وہ دے سچیاں ہون دی دلیل نہیں حضور دا نوکر ہونا سچیاں ہون دی دلیل ہے اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ توفیق عمل عطا فرمائے اگر کوئی جملہ غلط نکلیا ہوئے تو میرا اللہ میرے معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما توب الیہ واسألہ التوبہ وما علینا الا